السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں رحمان لائیو۔ ہمارے سوال اور ہمارے ہی جواب پوڈ کاسٹ سیریز کا یہ پہلا ویڈیو ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمد کا وقت بہت نزدیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت سے معجزات بھی ظاہر ہوئے ہیں۔ بہت بڑے بڑے معجزات ظاہر ہوئے ہیں جس کو بڑے بڑے صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس کو روایت کیا ہے۔ ایسے ہی بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے انگلیوں سے پانی کا نکلنا۔ یہ ایسا معجزہ ہے جس میں قریب 1400 صحابیوں نے، اور بہت سے روایت میں آتا ہے 300-400 صحابیوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو آج انہی کے بیچ میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ کچھ سوال لے کر آئے ہیں، اور ان سوالوں کے جواب آپ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں گے۔ سب سے پہلا جو سوال ہے کہ انگلیوں سے جو پانی نکلنے کا جو معجزہ ہوا ہے، یہ کسی صحیح حدیث کی کتابوں سے کہیں ذکر آتا ہے؟ کیا یہ کہیں ثابت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ یہ جو معجزہ ہے اس کی روایتیں حدیث میں ملتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 357 میں دیا گیا ہے کہ کتاب وضو کے نام سے ہے وہ حدیث، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں پوری روایت ہے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں بھی یہ معجزات کی روایت دی گئی ہے، تو آپ اگر چاہیں تو وہاں سے بالکل چیک کر سکتے ہیں۔ چلیے ماشاءاللہ، آپ کا سوال کا جواب بہت اچھا تھا اور بہت ہی نالج میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسرا سوال اسی سے جڑا ہوا ہے، کن صحابیوں نے اس معجزے کی روایت کی ہے؟ کیا آپ اس کے نام بتا سکتے ہیں؟ ہاں، اس معجزہ کو بہت سے صحابہ نے روایت کیا ہے، جیسے انس بن مالک، جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن مسعود، البراء بن عازب۔ یہ سارے وہ صحابی ہیں جو اس وقت وہاں پر موجود تھے اور اس کی روایت کرتے ہیں، تو آپ اس کو ضرور چیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، ان سب کے بیچ میں ایک سوال اور بہت زیادہ آپ لوگوں کے بیچ میں آتا ہے یا پوچھا جاتا ہے کہ جو یہ معجزہ ہے یہ کہیں قرآن سے ثابت ہے؟ جس طرح سے یہ جو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی تھی کہ قیامت کا وقت بہت زیادہ نزدیک ہے۔ تو کیا ایسا کوئی قرآن میں کوئی آیت یا کچھ ایسا نازل ہوا تھا جس سے یہ ثابت ہو جائے؟ اس معجزے کا کوئی قرآن سے کوئی حوالہ نہیں ملتا ہے، کہیں پر یہ نہیں ہے، لیکن ہاں حدیثوں میں اس کا پورا ذکر موجود ہے، اور یہ جو معجزہ ہوا تھا یہ رسول اللہ کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ہوا تھا۔ جس طرح سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے اور ٹکڑے ہونے کے بعد میں آیت نازل ہوئی تھی، اس طرح سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہیں سے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی روایتیں آپ کو حدیثوں سے ملتی ہیں، اور کچھ روایتوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس معجزے کو 1400 صحابہ نے، اور کچھ میں 300 اور 400 صحابہ نے اس کو دیکھا تھا۔ یہ بالکل صحیح ثابت ہوتا ہے، اور جو چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا قرآن سے ثابت ہے، تو یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلے کہ جب بھی قرآن میں کسی وحی کا نزول ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی جو انسان ہے ان کے لیے سبق ہوتا ہے، اور جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے اس وقت جو وحی نازل ہوتی اس میں لوگوں کو یہ بتانا ثابت ہے کہ اللہ نے لوگوں کو ہدایت دی تھی کہ سنبھل جاؤ، چاند کے ٹکڑے ہو چکے ہیں اور قیامت نزدیک ہے، اور قیامت اگر نزدیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے اعمالوں کو اچھا کرنا ہوگا، اس لیے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے پر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی تھی۔ اچھا، ایک سوال اور رہتا ہے اس میں کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا وہ کس سفر میں ہوا تھا؟ کہاں پر صحابی جا رہے تھے؟ یہ جو معجزہ ہوا تھا اس طرح کا واقعہ یہ سفر کا یہ سفر حدیبیہ تھا۔ حدیبیہ کا سفر کے وقت راستے میں قریب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ تھے، اور کچھ میں 300 اور 400 کی جو روایت آتی اس سے پہلے ہم نے بتایا ہے، تو وہاں پر پانی کی بہت زیادہ قلت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ریگستانی ایریا تھا، چاروں طرف سوکھا تھا، کہیں پر کوئی بھی پانی یا تالاب یا اس طرح کا کوئی کنواں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ کے پاس تھوڑا سا پانی تھا، اور اس پانی میں آپ نے اپنی انگلیاں ڈالی، جس کے بعد معجزہ دیکھنے کو ملا، اور آپ کی انگلیوں سے چشمہ جاری ہو گیا، اور سبھی صحابہ نے وضو کیا، پانی پیا، اور اس کے بعد اس سفر کی طرف آگے نکلے۔ تو کیا صلح حدیبیہ کے بارے میں کچھ آپ ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کیا ہے، اور یہ اس سفر پہ کیوں جا رہے تھے؟ کیا اس کا پورا معاملہ ہے؟ حدیبیہ کا سفر اس لیے کیا گیا تھا، اصل میں بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 6 ہجری کو آپ نے خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ مکہ شریف جا رہے ہیں حج کے لیے۔ اچھا، صلح حدیبیہ کا سفر ہوا کیوں؟ خواب کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے ارادہ کیا کہ آپ حج پر جائیں گے، کیونکہ نبیوں کے رسولوں کے جتنے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے، یہ ہدایت ہوتی ہے کہ آپ کو ایسا کام کرنا ہے۔ جیسے اس سے پہلے
ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ آپ کو قربانی دینی ہے، اور کس کی دینی ہے؟ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی دینی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو یہ نہیں سمجھا کہ یہ میرے من کا خیال والے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے سمجھا تھا، اور آپ نے اس کی قربانی دی تھی۔ تو آپ نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی تھی، بھلے ہی وہاں پر دمبا آ گیا تھا، اس کا قصہ الگ ہے، لیکن یہ معجزہ ہوا تھا۔ تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب خواب میں مکے کی زیارت دکھائی دی تو آپ نے سبھی صحابیوں کو تیار کیا اور حرم شریف پہنچے حج کے لیے۔ حالانکہ وہ بات الگ ہے کہ وہاں پر آپ اس سال حج نہیں کر پائے تھے، مکہ کے جو مشرک تھے انہوں نے روک دیا تھا، اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوا تھا۔ یہ الگ موضوع ہے، اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے، لیکن یہ سفر ہوا تھا اسی وجہ سے ہوا تھا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔